مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل جس کو ہر کوئی جانتا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو مولا نے اپنے صحابی جناب کمیل بن زیاد کو تعلیم دی تھی، جس کو دعائے کمیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولا نے جناب کمیل کو ایک دعا تعلیم دی تھی جس کو دعائے کمیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دعائے کمیل بہت ہی زیادہ، اگر انسان اس کو پڑھے تو دو چیزیں اس میں ضرور ملیں گی۔ ایک پہلی چیز ہے معرفت خدا، دوسری انسان کی اپنی معرفت، اور تیسری اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا۔ یہ تین چیزیں اس دعائے کمیل میں انسان کو ضرور ملیں گی۔ تو عزیزان گرامی، اسی دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبت نازل ہوتی ہیں، پریشانی نازل ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کریں، کیا مولا یہ دعا اپنے لیے کہہ رہے تھے؟ کیا یہ مولا دعائیہ جملہ جو ہے پروردگارہ سے کیا اپنے لیے کہہ رہے تھے؟ نہیں، مولا ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ جب کبھی بھی اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کون سا گناہ انجام دیا ہے۔ مولا نے آگے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، اب ہم یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، لوگوں نے مولا کو چھوڑ کے ملاؤں کو پکڑ لیا، کس لیے کہ ذرا تعویذ دے دیے، رزق کے لیے چاہیے، اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے چاہیے، دولت کے لیے چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے۔ مولا کو چھوڑ کے جب ملا کو پکڑے گا تو تعویذ ہی مانگے گا، جب مولا کو چھوڑ کے ملا کو پکڑے گا تو تعویذ ہی مانگے گا۔ لیکن مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مستجاب نہیں ہوتی ہیں۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کو چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کو ترک کرے۔ اب عزیزان گرامی، جب بھی اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، کون سے راستے پہ چل رہے ہیں۔